बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नजर काम, चीन ने, रूस ने, अमेरिका, यूरोप, नेटो को परेशान करना शुरू कर दिया है। दुनिया में तेजी से खतरनाक तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। क्या वाकई रूस किसी नेटो मुल्क पर हमला करने जा रहा है? क्या वाकई चाइना अमेरिका से आलमी बादशाहत की कुर्सी छीनने जा रहा है? फिर इसराइल इस सारी लड़ाई में आखिर क्यों रूस से पंगा ले रहा है? और ईरान ने किस तरह से चीन और रूस के लिए रास्ता साफ किया है? और फिर अमेरिका नेटो से क्यों लड़ रहा है? ट्रंप नेटो के खिलाफ क्यों हुआ है? और अमेरिका अपनी फौजें नेटो मुल्कों से क्यों निकालने जा रहा है? और फिर नेटो मुल्क जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ समझे जाते हैं, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, ये तीनों आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? दुनिया में आलमी मंजरनामे में एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसने मगरिब को परेशान कर रखा है, इसराइल को लरजा रखा है और मशरकी ताकतों को एक तरह से शादियाने बजाने पर और खुशी मनाने पर उकसा रखा है। ये सब चीजें आपको मैं बताने लगा हूं। इससे पहले आपको जरा ये खबरें गौर से सुननी होंगी ताकि आपको पूरा आलमी मंजरनामा समझ में आ जाए और ताकि आपको दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से और दुनिया में आने वाले नए निजाम से अच्छी तरह से आगाही हो सके। सबसे पहले यह खबर मेरे सामने मौजूद है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ रेडक्लिफ ने मॉस्को का जो दौरा किया है, इस दौरे के दौरान CIA के चीफ ने जो रूसी इंटेलिजेंस हुकाम हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी खुफिया मालूमात शेयर की हैं जिनसे यह पता चलता है कि रूस नेटो में से किसी मुल्क पर हमला करने वाला है और रूस अमेरिका और नेटो दोनों को एक साथ रगड़ा देने वाला है। और यह भी बताया CIA के इंटेलिजेंस चीफ ने कि हमारे पास मालूमात हैं कि रशिया अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को और अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को भी रिव्यू कर चुका है और कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए हम खबरदार करते हैं रूस को कि अगर तुमने कोई भी ऐसा कदम उठाया कि जिसमें किसी नेटो मुल्क पर हमला हो जाए या रूस न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो इस्तेमाल करे, तो फिर इसका जवाब बड़ा सख्त आएगा और फिर रूस ये ना कहे कि हमें बताया नहीं गया है। अब रूस ने इस पर क्या जवाब दिया है? रूस के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने कहा कि जो CIA के डायरेक्टर से हमारी बातचीत हुई है वो एक रूटीन की बातचीत थी और हमारी ड्यूटी ये है कि हम मुख्तलिफ तरह के ख़तरात, खदशात और इंटेलिजेंस जो मालूमात हैं उनका तबादला करें। यानी रूस की तरफ से इस मामले को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन रूस ने क्रेमलिन जो कि सदारती महल है रशिया के प्रेसिडेंट का, उसने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मगरबी ममालिक में मीडिया पर झूठी खौफ फैलाने वाली खबरें नशर हो रही हैं और मगरब के अंदर खौफ फैलाया जा रहा है कि रूस किसी नेटो या मगरबी मुल्क पर हमला कर देगा। ये सरासर मन घड़त और झूठी खबरें हैं। ये रूस की तरफ से बयान दिया गया है, लेकिन यूरोप को लगता है, नेटो को लगता है कि रूस धोखा दे रहा है और रूस झूठ बोल रहा है। रूस कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है लेकिन छुपा रहा है। रूस तो ये भी कहता था कि मैं यूक्रेन पर कभी हमला नहीं करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर अचानक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन यूक्रेन पर हमला किया और वो आज हमले को 5वां साल है और अभी तक रूसी फौजें बाहर नहीं निकली हैं, यूक्रेन पर कब्जा करती जा रही हैं। दूसरी तरफ आज रूसी सदारती महल के तर्जुमान है दिमित्री पेस्कोव, उसने ताज़ा बयान में कहा है कि यूरोप कान खोलकर सुन लो, अगर तुम हमारे मुंजमद असासों को इस्तेमाल करोगे तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारे पैसों पर, हमारे असासों पर डाका डालना ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सजा मिलेगी। ये रूसी सदारती महल के तर्जुमान का बयान है। फाइनेंशियल टाइम्स, ये दुनिया का बहुत मशहूर मीडिया है, इसने आज अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि स्वीडन, नेदरलैंड, स्पेन, पोलैंड, इन मुल्कों ने बरसल से मुतालबा किया है कि तुम्हारे पास जो रूस के 200 अरब डॉलर के असासे हैं फ्रीज, वो असासे रिलीज करो ताकि यूक्रेन को वो पैसे दे दिए जाएं और यूक्रेन में जो माशी मसाइल हैं, हालात ख़राब हैं, तो यूक्रेन की फंडिंग का मसला है वो हल हो जाए। यानी यूरोपियन कंट्रीज वो रूसी असासों पर कब्जा करके उन्हें बाकायदा यूक्रेन को देने जा रहे हैं, जिस पर रूस ने ऐलान जंग कर रखा है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर ज़रा सुने, गौर से सुने कि रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान है ज़खारोवा, इन्होंने आज ताज़ा बयान में कहा है कि अगर बरतानिया
यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल देगा या बरतानवी स्टॉर्म शैडो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी यूक्रेन को बरतानिया फराहम करेगा, जैसा कि हमारे पास मालूमात है, तो फिर हम वाज़ेह कर चुके हैं कि ना सिर्फ यूक्रेन में मौजूद बरतानवी अहदाफ को, बरतानवी फैक्ट्रियों को टारगेट करेंगे, बल्कि यूक्रेन से बाहर भी जहां भी हमें बरतानवी हदफ नजर आएगा या बरतानवी कंपनियां नजर आएंगी, हम उनको निशाना बनाएंगे। हमारी पॉलिसी और हमारी डॉक्ट्राइन वाज़ेह है। ये रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान की बरतानिया को एक मरतबा फिर खुलेआम सरेआम धमकी दी गई है, और कल हमने आपको बताया था कि बरतानिया से रूस ने अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है। एक और बड़ी खबर यह है कि रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने यह भी कहा कि ब्लैक सी में यूक्रेन की हुकूमत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के तिजारती जहाज़ों को टारगेट कर रही है। 214 जहाज़ों को अब तक यूक्रेन ने टारगेट किया है ब्लैक सी में, जो आलमी तिजारत के लिए बहुत बड़ा मसला है, और रूस इस पर आंखें बंद करके नहीं बैठेगा, इसका इंतकाम लेगा। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर मेरे सामने मौजूद है कि अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सेट ने 6 नवंबर तक नाटो मुल्कों में अमरीकी अफवाज की तैनाती के बारे में जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वो मांगी हैं। अमरीका नाटो से अपनी फ़ौजें वापस ले रहा है। जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपियन नाटो कंट्रीज़ में जहां जहां अमरीकी फ़ौजें हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। आखिर हालत जंग में जबकि रूस के हमलों का ख़तरा है यूरोप और नाटो को, अमरीका अपनी फ़ौजें क्यों निकाल रहा है नाटो मुल्कों से? इस पर आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि दरअसल ट्रंप नाराज़ है कि नाटो ने ईरान की जंग में अमरीका का साथ नहीं दिया। यूरोपीय मुल्कों को और नाटो मुल्कों को अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के ऊपर हमले के लिए बुलाता रहा और मदद के लिए बुलाता रहा कि अपने जहाज़ भेजो, हमें ईरान फतह करना है, लेकिन किसी यूरोपीय मुल्क ने मदद नहीं की अमरीका की, और अमरीकी सदर ट्रंप ने अकेले ईरान की जंग लड़ी जिसमें नाकामी हुई। तो अब ट्रंप बदला लेना चाहता है नाटो से और यूरोपीय मुल्कों से। इस वजह से अमरीका अपनी फ़ौजें नाटो से निकालेगा। दूसरी तरफ इसी से जुड़ी हुई एक और खबर सुन लें कि जर्मनी ने बरतानिया को कहा है कि आप बेफिक्र रहें, हम आपको जोहरी मदद फराहम करेंगे। जो आपके जोहरी मंसूबे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, उनमें जर्मनी ने कहा कि हम आपको फंडिंग करेंगे। और जर्मनी ने बरतानिया के अलावा फ्रांस से भी रब्ता किया है और कहा है कि हमें मिलकर अपने मुश्तरका दिफा के लिए, रूस से निमटने के लिए अमरीका पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा और ख़ुद की दिफाई जो डेटरेंस है वो कायम करने के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। नाज़रीन इकराम, सच्ची बात तो ये है, दुनिया पर 60 साल से अमरीका और यूरोप हुक्मरानी कर रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद से इनका पूरी दुनिया पर गलबा है, लेकिन आज यूरोप की यह हालत हुई पड़ी है कि 5 साल जंग लड़ी रशिया से, लेकिन आज अंदरूनी तौर पर यूरोपियन कंट्रीज मुख्तलिफ तरह के माशी बहरान से दो चार हैं। और सच्ची बात तो यह है नाज़रीन इकराम कि बरतानिया को असलहे की कमी का सामना है और बरतानिया मजबूर है अमरीका से मदद लेने पर। बरतानिया ने रिसेंटली अमरीका को कहा कि अपने F-35 जहाज़ जो न्यूक्लियर हथियार गिरा सकते हैं वो बरतानिया में लगा दिए जाएं। और अमरीकी सदर ट्रंप बरतानवी फौजियों का मजाक उड़ाता है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जब अफगानिस्तान की जंग थी या इराक की जंग थी। और इसी तरह से फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की रोज़ाना ट्रंप तज़हीक करता है और बार बार उसे कहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है अमरीका के सामने। और अमरीकी सदर ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है 2 साल हो गए हैं, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस की प्रोडक्ट्स पर पाबंदियां लगाई हैं या टैरिफ लगाया है और मुख्तलिफ अंदाज से नाटो और यूरोप को खुद से कमतर और घटिया साबित किया है। यहां तक कि नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल है उसने ट्रंप को डैडी कहा और कहा कि तुम हमारे बाप हो, हम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। यानी ये हालत हो चुकी है यूरोप की। और अब यूरोप के अंदर ट्रंप की इतनी खुशामद करने के बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज अब अमेरिका से अलहदा होने पर सोच रहे हैं। आपको पता है इटली की खातून वजीर आजम है जॉर्जिया मेलोनी, उसकी ट्रंप ने बार बार तज़हीक की। कनाडा को सरेआम ट्रंप धमकी दे रहा है। डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने का ऐलानिया जो मुतालबा है वो ट्रंप कर रहा है और पूरे यूरोप को कह रहा है कि अगर अमेरिका ना होता तो तुम्हारा आज हाशर मुख्तलिफ होता। तो अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार ये भी कहता है कि अगर हम फ्रांस का साथ ना देते, बरतानिया का साथ ना देते, तो आज वो भी जर्मन बोल रहे होते। तो इस तरह की बातें जब ट्रंप करता है, अमेरिकी सदर ट्रंप जो ओहदे पर है और अमेरिका नाटो का अहम इत्तिहादी है, तो और फिर वो ऐसी बातें करता है, तो इससे मालूम ये होता है कि ये इत्तिहाद नाटो का, यूरोप का और ये जो दुनिया पर गलबे का, वर्ल्ड ऑर्डर का ये जो बाहमी ग्रुप था, ये गोया अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। यही वजह है कि चाइना तेजी से उभर रहा है
اور رشیا اب امریکہ اور یورپ کی اس لڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہاں پر ذرا اب یہ آپ نے خبریں سنی ہیں، اب ذرا میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے لگا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیں۔ یہاں یورپ اور امریکہ میں لڑائی ہے، امریکہ ایران کے ہاتھوں پٹ چکا ہے کیونکہ امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہے، مزید ایران سے جنگ نہیں لڑ سکتا، اور خود امریکہ کے اندر امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز کہہ چکے ہیں، بڑے بڑے میڈیا تجزیہ کار، کہ امریکہ اب ایران سے مزید جنگ نہیں لڑ سکتا ہے۔ تو روس کو پتہ ہے یورپ کے ساتھ امریکہ نہیں ہے، نیٹو اور امریکہ میں لڑائی ہے، اور یہاں ایران کے ہاتھوں امریکہ پھنسا ہوا ہے، تو روس کے پاس موقع ہے کہ وہ مزید آگے بڑھے اور اپنا حساب کتاب جو سوویت یونین کی تباہی میں امریکہ اور یورپ نے مل کر جو کیا تھا وہ حساب کتاب برابر کر لے۔ تو رشیا اس طرف جا رہا ہے، اور چائنا خاموشی سے اپنے پر پھیلا رہا ہے، اور چائنا خاموشی سے امریکہ سے عالمی بادشاہت کا تاج چھیننا چاہتا ہے، یا چھین رہا ہے، یا عالمی کرسی بادشاہت کی لے رہا ہے۔ چنانچہ آپ یہ خبر دیکھیں، اس وقت میرے سامنے رپورٹ ہے جو کہ اہم ترین رپورٹ ہے کہ چین نے امریکی ناسا، محکمہ انصاف، امریکی سینٹ، سرکاری ادارے، عسکری ادارے، ہاسپٹلز اور دیگر اہم ترین جو امریکہ کے اثاثے ہیں ان کی ہیکنگ کی ہے، ان پر سائبر اٹیک کیے ہیں، اور ان میں سے حساس معلومات چرائی ہیں۔ امریکی جو ادارے ہیں وہ اس معاملے کو ناکام بنانے کا اعلان کر رہے ہیں کہ چین کی بہت بڑی جاسوسی کی کیمپین تھی، وہ ہم نے لانچ ہوئی، ہم نے اس کو ناکام کیا، اور چینی حکومت باقاعدہ اس گروپ کی سرپرستی کر رہی تھی، لیکن چائنا نے اس کو ڈینائی کیا اور کہا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے۔ تو چین اور امریکہ کے درمیان جو جاسوسی کی لڑائی ہے وہ تیز ہو چکی ہے، اور یہاں پر جو ایران کا کردار ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ایران نے جو امریکہ کے ساتھ کیا ہے اور جو اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، اس نے مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ اب اسرائیل یوکرین سے رابطہ کرتا ہے اور یوکرین کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو مدد دیں گے رشیا کے خلاف۔ اب اسرائیل روس سے پنگا کیوں لے رہا ہے؟ روس چونکہ ایران کی مدد کرنے والا ملک ہے، اور روس نے اسرائیل کے خلاف ایران کی مدد کی، اور اسرائیل نے بار بار روکا روس کو کہ آپ ایران کی مدد نہ کریں، ہم نے جو کام شروع کیا ہے ایران میں وہ پورا کرنے دیں۔ لیکن رشیا نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو امریکہ ایران کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچے گا، ہماری زمینوں تک آئے گا۔ ظاہر ہے رشیا کو پتا تھا کہ اگر ایران گر جاتا ہے تو پھر بحیرہ قزوین یا بحیرہ کیسپین جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور امریکہ پھر وہاں سے بآسانی رشیا کو کاؤنٹر کرے گا۔ تو اب لڑائی شروع ہو چکی ہے اسرائیل کی رشیا کے ساتھ، اور رشیا اب اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ایران کو اور بھی زیادہ مدد دے رہا ہے، کبھی ترکی سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی قطر سے، اور کبھی سلطنت عمان سے، اور کبھی پاکستان سے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھیک مانگ رہا ہے کہ خدا کے لیے ایران کو سمجھاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، بات چیت کر لے۔ یہی غرور تھا نیتن یاہو کو۔ نیتن یاہو سمجھتا تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک ملک پر چڑھ دوڑے گا اور اس کی زمینیں چھین لے گا، قبضہ کر لے گا، یہاں تک کہ منصوبہ تھا مشرق وسطیٰ کی دوبارہ تقسیم کا۔ مشرق وسطیٰ کو سائکس پیکو معاہدے کے بعد دوبارہ توڑنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ عظیم اول 1917 میں سائکس پیکو ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں فرانس نے، اٹلی نے، اور اسی طرح سے یورپین کنٹریز نے، امریکہ، رشیا، ان سب نے مل کر مشرق وسطیٰ کی بندر بانٹ کی تھی، مشرق وسطیٰ کو توڑ دیا تھا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو وہ جو 1917 میں تقسیم ہوئی تھی مڈل ایسٹ کی، وہی تقسیم دوبارہ کرنی تھی 2011 کے بعد، جب 100 سال اس معاہدے کو پورے ہو رہے تھے، تو وہ مشرق وسطیٰ کو دوبارہ توڑنے کا پلان 2011 سے چل رہا ہے، جب عرب بہار 1 کے نام سے جو لیبیا میں، ٹیونس میں، مصر میں اور سیریا اور باقی جگہوں میں انقلابی نامنہاد کیمپین لانچ ہوئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی اور مختلف طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال پلان یہ تھا، اور وہ سارا پلان اسرائیل لیڈ کر رہا تھا۔ منصوبہ تھا کہ مڈل ایسٹ کو تقسیم کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے ملک بنائے جائیں، جیسے سیریا کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں، عراق کو 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اسی طرح سے سعودی عرب کی تقسیم کا بھی فارمولہ تھا اور باقی دیشوں کا بھی فارمولہ تھا۔ اور ابھی جو ایران کی کیمپین لانچ کی اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، اس میں بھی یہی ان کی پلاننگ تھی۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، آج جس جگہ پر مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ کھڑا ہے، یہ مشرق وسطیٰ ابھرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا مشرق وسطیٰ ہے۔ میرے سامنے جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے ذرا یہ خبریں سنتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسرائیل کا مشہور میڈیا ہے ہیریٹس، یہ وہ مشہور میڈیا ہے جس کو اسرائیل کے بانی، زائونسٹ تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل نے لانچ کیا تھا۔ باقاعدہ یہ اخبار تھا ہیریٹس، اب تو یہ پورا میڈیا بن چکا ہے۔ ہیریٹس نے آج اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے سیریا
عالمی برادری میں دوبارہ شامل ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی پرانی حکمت عملی اور اسرائیل کے پرانے خواب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ خبر سن لی، اب ایک اور خبر آپ سنیں۔ معارف اسرائیلی میڈیا ہے، اس نے آج اپنی رپورٹ میں لکھا کہ شام میں اردگان نے ایک اور بڑی فتح حاصل کر لی ہے، جبکہ اسرائیل دیگر محاذوں میں الجھا ہوا ہے اور سیریا کو ترکی فتح کرتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے پرانے خواب سیریا کے اندر چکنا چور ہو چکے ہیں۔ یہ دوسرے اسرائیلی میڈیا معارف کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جسے ترکی کی نیوز ایجنسی TRT نے نشر کیا ہے، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا بیان کہ شام میں کرد علیحدہ ریاست بنانے کا منصوبہ ٹوٹ چکا ہے۔ شام کی تقسیم اور ترکی کی جنوبی سرحدوں پر ایک دہشت گرد اسٹیٹ بنانے کی پلاننگ ترکی نے اڑا کر رکھ دی ہے۔ سیریا ترکی کے لیے ریڈ لائن ہے اور شام کی سرزمین کی وحدت یہ ترکی کا خواب ہے۔ اب شام ترقی کرے گا، اسرائیلی منصوبوں کو آگے پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع، جس کو ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جنگی مجرم قرار دے رکھا ہے، یوآف گالنٹ، جو کہ غزہ میں 2 سال تک ظلم ڈھاتا رہا، اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ نے آج اپنے اکاؤنٹ پر جو اردگان کا بیان نشر کر کے جو پوسٹ لگائی ہے وہ ذرا آپ دیکھیں، سمجھیں۔ اردگان کا اوٹومان امپائر کو زندہ کرنے کا خواب مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دے گا۔ اسرائیل اردگان کا راستہ روکے گا۔ اردگان کی خواہش ہے کہ وہ سلطنت بنائے اور سلطنت کی پرانی جو یادیں ہیں ان کو زندہ کر رہا ہے، لیکن یہ خواب اردگان کا مشرق وسطیٰ کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، یہ یوآف گالنٹ نے کہا۔ دوسری طرف اسرائیل کی نیتن یاہو کی حکومت کا رکن پارلیمنٹ ہے، لیکوڈ پارٹی کا امیت حلیوی، اس نے تازہ بیان میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ سیریا میں شامی صدر احمد اشر اور ترکی دونوں ایک پیج پر ہیں، اور ترکی کی نظریں شام سے آگے اردن پر، لبنان پر، عراق پر اور فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل اب اردگان کا راستہ روک کر دکھائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ذرا سن لیں، میں ساری خبریں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ کو نتیجہ بتاؤں گا۔ یونان کا وزیر اعظم کریاکوس مٹسوٹاکس ہے، جس نے آج میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یونانی خود مختاری کے علاقے ناقابل بحث ہیں، ہم ہر لمحے اپنے علاقوں کا دفاع کریں گے۔ ترکی سے یونان بات چیت کرے گا، لیکن صرف بر اعظمی شیلف کے لیے، نہ کہ کسی اور مسئلے پر، اور یونان جس سے چاہے گا اتحاد کرے گا، اپنا دفاع کرے گا۔ یونان ترکی کے ساتھ بڑی لڑائی چل رہی ہے اور ترکی نے یونان سے 100 سال کے بعد معاہدہ لوزان ختم کرنے اور 152 جزیرے یونان سے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور ترک صدر طیب اردگان نے اس حوالے سے ماوی وطن کی ڈاکٹرائن لانچ کر دی ہے، جس کو بلو ہوم لینڈ ڈاکٹرائن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سمندر کے وہ علاقے جو ماضی میں عثمانیوں کے تھے، ترکوں کے تھے، جن کا کل رقبہ 4,60,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے، وہ رقبہ ترکی نے یونان سے، قبرص سے، باقی دیشوں سے واپس لینے کا اعلان کیا ہے، اور اسی پر یونان اسرائیل سے معاہدے کر رہا ہے، اور یونان اسرائیل کے ساتھ مل کر ترکی سے لڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری خبریں آپ نے دیکھی ہیں، اب ذرا ایک اور خبر سن لیں۔ امریکہ نے شام کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ شام پر جو پابندیاں دہشت گردی کی وجہ سے لگی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ آج شامی صدر احمد اشر نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ اب شام آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، ابھی منزل بہت دور ہے، ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ اور شامی صدر احمد اشر نے جو عالمی مالیاتی نظام ہے بینکنگ کا، جیسے کہ ویزا کارڈ ہے یا باقی جو سسٹم ہے، اس کی آمد کے بعد خود ایک جگہ پر کافی لی اور وہاں اپنے کارڈ سے پیمنٹ کی، یہ ویڈیو بھی شامی صدر نے جاری کی ہے۔ اور شام کے اندر جو کردوں کی علیحدہ ریاست کا خواب تھا، جس میں مظلوم عبدی قز تحریک کا ذمہ دار تھا، اس نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور شام کی ایک متحدہ حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پورے شام پر اب ایک ہی حکومت ہے۔ یہ ساری خبریں آپ نے دیکھی ہیں۔ اب ذرا ایک اور خبر جو کہ آخری خبر ہے اور اس کے بعد میں آپ کو نتیجہ بتاؤں گا۔ ترکی ٹوڈے، یہ ترکی کا مشہور میڈیا ہے، اس نے آج اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کیا مکہ معاہدے کے بعد پاکستان اسرائیل سے لڑائی کرے گا؟ جی ہاں، کیا مکہ معاہدے کے بعد پاکستان اسرائیل سے لڑے گا؟ یہ ترکی ٹوڈے نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، یہ عنوان ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ اس تفصیلی رپورٹ میں لکھا گیا ہے
کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ان تین کے بیچ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے، کیا اس معاہدے میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ترکی کی اسرائیل سے جنگ ہوتی ہے سیریا کے مسئلے پر یا فلسطین یا لبنان کسی مسئلے پر، تو کیا پاکستان بھی ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل سے لڑے گا؟ یا اگر اسرائیل سعودی عرب سے بھیڑتا ہے تو کیا پاکستان اسرائیل سے لڑے گا؟ تو اس تفصیلی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اب تمام ملکوں نے جو دفاعی پالیسی تھی وہ ترک کر دی ہے، اب اقدامی پالیسی ہوگی، اب اگریسو آپریشن کیا جائے گا، یعنی اب جارحیت اور اوفینسو رول پلے کیا جائے گا بنسبت اس کے کہ ہم خاموشی سے اسرائیل کی ہر بات مانتے رہیں۔ یہ ترکی ٹوڈے نے لکھا ہے۔ ناظرین اکرام، ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں، ایران امریکہ آمنے سامنے ہے، اور اسرائیل امریکہ کو ایران سے بھڑانے کے بعد اب امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آؤ مل کر ترکی کو دبوچیں، لیکن نہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے اور نہ ہی اسرائیل اس پوزیشن میں ہے۔ چنانچہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی یہ گفتگو دیکھیں جو کہ اسرائیل کو ایک طرح سے تماچا مارا ہے امریکی نائب صدر نے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اسرائیل احسان فراموش ہے، اسرائیل کے دفاع کے لیے جو ہتھیار موجود ہیں آدھے سے زیادہ ہتھیار امریکہ بنا کر دیتا ہے اور امریکی عوام کے ٹیکسوں سے وہ بنتے ہیں، پھر بھی اسرائیل امریکہ کی بات نہیں مانتا ہے اور اسرائیل امریکہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ اب زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا۔ ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی جو لڑائی ایران کے ساتھ ہوئی، اس لڑائی نے پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اب جو بڑے بڑے محلات بنائے گئے تھے ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ ایک بڑا منصوبہ ناکام ہوا، اس کے بعد سارے چھوٹے منصوبے فیل ہو گئے ہیں۔ ذرا ان باتوں کو غور سے سمجھنا ہے آپ نے۔ ایران کی لڑائی میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سارے اڈے نشانہ بنتے ہیں، اربوں ڈالر کا اسلحہ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ اڈے جن کو امریکہ اپنی حفاظت کے لیے اہم سمجھتا تھا وہ ایران کے ہاتھوں ختم ہو گئے، اور وہ اکیلے ایران نے ختم نہیں کیے، اس کے پیچھے چائنا بھی ہے، اس کے پیچھے رشیا بھی ہے، اور پھر خاموش طریقے سے اس میں ترکی کا، پاکستان، باقی دیشوں کا بھی کردار ہے۔ اب اسرائیل امریکہ کے اوپر سوار ہو کر ایران کو فتح کرنا چاہتا تھا، ایران کے بعد پھر ترکی کی طرف آتا، پھر پاکستان کی طرف آتا، پھر سعودی عرب کی طرف آتا، اور پھر پورے مڈل ایسٹ کو اسرائیل کنٹرول کرتا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر کے گریٹر اسرائیل کا اعلان کرتا۔ لیکن ایران نے یہاں بند لگا دیا، رکاوٹ کھڑی کر دی اور منصوبہ پورا نہیں ہوا۔ اب امریکہ ایران کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے ہے۔ چین نے امریکہ کو تماچا مار دیا ہے کہ تم ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، چاہے جتنا مرضی تم معاشی پابندیاں محاصرہ کر لو، ہم ایران کا ساتھ دیں گے۔